بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ احادیث کی تلاش اور جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے تقریباً 13 مواقع یعنی 13 ٹائمز پانی کی نہریں جاری ہوں۔ ان میں سے صرف ایک موقع کا ذکر یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان پر رکے۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش آ گیا اور آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ 1500 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو و غسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکوں اور برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ میں سے دست مبارک کو اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت انس اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں سے بھی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہونے کی حدیثیں مروی ہیں۔ ایک نصرانی مسلمان ہو کر دربار نبوت میں رہنے لگا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ چکا تھا، خوش خط کاتب تھا، اس لیے اس کو وحی لکھنے کی خدمت سپرد کر دی گئی۔ مگر یہ بد نصیب پھر کافر اور مرتد ہو کر کفار سے جا ملا اور کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا میں ان کو لکھ کر دے دیا کرتا تھا۔ قہر الہی نے اس گستاخ کو اپنی گرفت میں پکڑ لیا اور یہ مر گیا۔ نصرانیوں نے اس کو دفن کیا مگر زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ نصرانیوں نے گہری قبر کھود کر 3 مرتبہ اس کو دفن کیا مگر ہر مرتبہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ چنانچہ نصرانیوں نے بھی اس بات کا یقین کر لیا کہ اس کی لاش کو زمین کے باہر نکال کر پھینکنا یہ کسی انسان کا کام نہیں، اس لیے ان لوگوں نے اس کی لاش کو زمین پر ہی چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی پروا ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کی گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق میں قبائل قریش اور غطفان اور قریظہ اور بنی نذیر کے یہود اور دوسرے مشرکین نے متحدہ افواج کے لشکروں کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر ان افواج کے حملوں سے پناہ لی تو ان شیطانی لشکروں نے مدینہ کا ایسا سخت محاصرہ کر لیا کہ مدینہ کے اندر مدینہ کے باہر سے ایک گیہوں کا دانہ اور ایک قطرہ پانی کا جانا بھی محال ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان مصائب اور شدائد سے گو پریشان حال تھے مگر ان کے جوش ایمانی کے استقلال میں بال برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ٹھیک اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ پورب کی طرف سے ایک ایسی زوردار آندھی آئی جس میں کڑاکے کا جاڑا بھی تھا اور اس میں اس شدت کے جھونکے اور جھٹکے تھے کہ گرد و غبار کا بادل چھا گیا۔ کفار کی آنکھیں دھول اور کنکریوں سے بھر گئیں، ان کے چولہوں کی آگ بجھ گئی اور بڑی بڑی دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ کر دور تک لڑکتی ہوئی چلی گئیں۔ خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں اور خیمے اڑ اڑ کر پھٹ گئے۔ گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر لڑنے لگے
غرض یہ آندھی کفار کے لیے ایک ایسا عذاب شدید بن کر ان پر مسلط ہو گئی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور وہ فرار پر مجبور ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔